یہ بتائیں علامہ صاحب کہ جو جس چیز کا عمل جھوٹ کی بنیاد پر ہو، فراڈ ہو، بلکہ 2-3 ہفتے اسٹارٹ ہی کر دی تھی، ایک ہوتا ہے وقتی جھوٹ بولنا، اور وہ مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک بندہ ایک مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور میں شناختی کارڈ نہیں دے رہا ہے اس کا ڈیٹ تک شو نہ ہو، اور این ٹائم سے نکاح کا ٹائم سے نکاح بھیجا، اپنی ڈیٹ بھیجی، اس کا مطلب ہے یہ پلان جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور دھوکہ ہے۔ اب اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کے سامنے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا۔ میرا دوسرے الحمدللہ باقی علماء کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن میرا ان کی طرح کا انداز نہیں ہے کہ لمبی چوڑی بات کرنی اور گھما پھرا کے بات۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، سادہ سی بات کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں نا عذرائے تفنن جو ہے نا، ہنسی مذاق میں بھی یہ بات کہہ جاتا ہوں کہ لگتا ہے میں پھر غلط علم پڑھ بیٹھا ہوں، یا علماء پھر غلط علم پڑھا رہے ہیں دوسروں کو۔ جو سچ بات ہے اس کو علماء چھپاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھے بھی ہیں۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو خواب میں کیا جاگتی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی تھی، پھر امام شافعی، پھر امام مالک، پھر امام احمد بن حنبل، یہ 4 ایکسٹریم کے ہمارے فقہائے کرام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 88% جن کی فقہ فالو ہوتی ہے نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور باقی 3 امام جو ہیں فقہ حنفی کے بعد، جو فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، آپ ادھر چلے جائیں سعودی عرب کی طرف، مکہ پاک کی طرف، وہ حنبلی ہیں سارے۔ وہ فقہ بے شک ان کی اپنی اپنی ہے، لیکن یہ سارے تینوں امام جو شاگرد ہیں نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ ان سارے اماموں کے نزدیک، میں آپ کے سامنے ٹو دی پوائنٹ میں نے پہلے کہا، میں بات کرتا ہوں، جو چیز جھوٹ اور فراڈ کے اوپر جو ہے، جس چیز کا آغاز ہو نا، اس کو ختم کر دینا ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھائیں، آپ نے کاروبار بھی اگر جھوٹ کی بنیاد پہ شروع کیا ہے، اس کو بھی ختم کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا نا، یہ فقہائے کرام کے جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی فقہ کی اسٹریم کی کتابیں، اگر کوئی نہیں کر رہا تعلق ختم، اس کو بے شک پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ کے اوپر، فراڈ کے اوپر، یہ کاروبار، یہ بھی ایک عقد ہی ہوتا ہے نا۔ ایک عقد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک تعلق قائم کرنا۔ جب کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ آپس میں ایک تعلق، ایک عقد ہوتا ہے نا۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، ایجاب و قبول سے یہ ایک نکاح کا عقد ہوتا ہے۔ تو یہ عقد نکاح، یہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر تو یہ جھوٹ اور فراڈ کے اوپر ہے نا، تو فقہائے کرام کہتے ہیں اگر تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ اور فراڈ کے اوپر ہے، تو ان کے لیے یہ ان کے اوپر ہے کہ اگر وہ چاہیں نا کہ اس کو ختم کریں، وہ ختم کر سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ وہ آج جا کے بولیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ان کا حق ہے۔ ان کو قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہونی کہ آپ نے یہ تعلق کیوں ختم کر دیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کیا۔ ناانصافی نہیں کی، بلکہ انہوں نے آپ کے یہ جو جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی آپ نے تعلق قائم کیا، اس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، اور اس کے آگے آپ اللہ کو جواب دیں، یہ جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے بھی فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ کبھی گناہ اور نیکی بھی برابر ہو سکتے ہیں، گناہ گناہ ہی رہتا ہے، نیکی نیکی رہتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ ایسا کرو کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے آپ صحابہ کو کہیے، اپنے غلاموں کو بتائیے، اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی بد سلوکی کر بھی لینا تو تم اس کو معاف کر دو، تم اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو۔ لیکن اگر آگے جملے آپ سنیے گا، میں اسی قرآن کو، ہم نا یہودیوں والی فطرت ہے، آدھا قرآن پکڑ لیتے ہیں اور اسی میں سے اپنی تعویلیں کر لیتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے۔ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، آدھی چیز کو پکڑ لیتے تھے، آدھی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے نا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ برا کرو۔ جو تمہیں ایک تھپڑ مارے، تمہارے اوپر بھی ضروری ہے تم اسے ایک تھپڑ مارو۔ جو تمہارے ساتھ فراڈ کرے، تمہارے اوپر ضروری ہے تم اسی کے ساتھ فراڈ کرو۔ وَإِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ صاحب میرا سوال ادھر ہی ہے کہ ایک بندہ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے تقریباً مجھے جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ جی جی، یہ تو ابھی جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مسلسل پلان کر کے فراڈ کر کے جھوٹ بولی جا رہا ہے، اور اس موقع کی تلاش میں ہے کہ جس موقع میں نکاح ہو تاکہ یہ مجبور ہو جائے یہ نکاح سائن کرنے میں۔ اس کے بارے میں یہ جو پلان
پلان کتنا جھوٹ بولا گیا, پلان کتنا فراڈ کیا گیا, پلان کتنا دھوکہ کیا, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ جو نکاح ہے نا, میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ فقہاء کرام نے بھی کہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر یعنی جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے نا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, وہ اس معاملات کو ختم کرے, اس سے کٹ آف ہو جائے, اس کے ساتھ ترک تعلق کر لے. اور یہ ایسا ترک تعلق ہے کہ جس کا اللہ نے بھی حکم دیا, اس کے رسول نے بھی حکم ولا دیا. تعاونوا علی الاسم والعدوان, یہاں پہ کیسے ولا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی کے اندر آپ تعاون کرو, کسی کی مدد کرو, اس کی معاونت کرو, لیکن جو گناہ ہے نا اس کے اندر کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے, اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے والدین کو برا بھلا کہے, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. ایسی اولاد سزا کی حقدار ہے. اور آپ اگر ہمارے اسلاف کو اٹھائیں, عمر بن عبدالعزیز, وہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو باقاعدہ سزائیں. حضرت علی کے پاس کیس آیا ہے, کہتے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, لڑکی کے پیچھے لگ کے آپ نے نکاح ختم کروا دیا تھا. حضرت عمر فاروق کے پاس کیس آیا, آپ نے کہا ذرا بلا کے لاؤ نا کہ والدین کی نافرمانی کر کے بیوی کے پیچھے لگنے والا, اس کو 100 کوڑے مارے تھے, اور 100 کوڑے مار کے کہا تھا آئندہ سے پھر ماروں گا اگر تم نے اس طرح کیا. تو یہ اسلاف کا, صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے ختم کرنے. جزاک اللہ.